اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود۔ الحی وہی ہے زندہ رہنے والا۔ القیوم سب کا تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتلاتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے اتارا تورات اور انجیل کو۔ من قبل هدى للناس، اس سے پہلے وہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لائق صد عزت و احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ دوستوں کو بخوبی معلوم ہے کہ الحمدللہ تعالی اللہ جل جلالہ نے اپنی عطا، فضل اور انعام و اکرام کے ذریعے ہمیں سورۃ البقرہ سبقاً پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک سورت کے رموز، مضامین کو سمجھ کر ان کو یقین میں لا کر زندگی میں ہمیشہ کے لیے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کے بعد
قرآن مجید کی مقدس اور محترم سورت جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کا نام ہے آل عمران۔ آل عمران کون ہیں؟ عمران کی اولاد، معنی ہے عمران کی اولاد۔ یہ عمران کون ہیں؟ یہ کون عظیم شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا اور جن کی آل و اولاد کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا؟ ایک تو اسی سورت کے چوتھے رکوع میں چل کر لفظ آل عمران آئے گا، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا۔ ان مقدس ہستی کا تعارف یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے ایک پیغمبر تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بہت قریب کی رشتہ داری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب عمران رضی اللہ عنہ یہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ ان کی زوجہ، ان کی گھر والیاں آپس میں بہنیں ہیں۔ ایک کا نام ہے بی بی حنہ اور دوسری کا نام ہے بی بی یوحنا۔ حنہ اور یوحنا یہ دونوں بہنیں ہیں۔ ایک کی شادی حضرت زکریا علیہ السلام سے ہو گئی اور ایک کی شادی حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے کچھ ہی دورانیہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے محسوس کیا کہ میں امید سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ تفصیلی واقعہ آگے آئے گا، میں اس لیے صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی اور انہوں نے بیٹی کا نام رکھا مریم۔ مریم کا لفظی معنی ہے پاک دامنہ۔ کیا معنی ہے جی؟ پاک دامنہ۔ یہ وہ مقدس خاتون ہیں، قرآن مجید کے اندر صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے اور وہ ہیں بی بی مریم۔ اور قرآن مجید میں ایک صحابی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 22ویں پارہ میں۔ قرآن مجید میں ویسے اور مردوں کے نام بہت آئے، جیسے انبیاء کے نام آئے، سمجھ آ گئی ہے، اولیاء کے نام آئے، بادشاہوں کے نام آئے، مسلمان حکمرانوں کے نام آئے، اور نام آئے کئی سارے۔ لیکن خواتین کا تذکرہ قرآن بائی نیم بہت کم کرتا ہے، اس لیے کہ مردوں کے تابع رکھا ہے خواتین کے تذکرے کو، اس لیے کہ یہ اصلاً چونکہ تابع ہیں تو ان کے تذکرہ کو بھی قرآن نے تابع رکھا ہے۔ جیسے فرعون کا ذکر کرتے کرتے ان کی گھر والی کا ذکر آیا، ان کا نام بی بی آسیہ ہے، لیکن قرآن نے کہیں بھی ان کو نام سے نہیں پکارا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کہیں عمران کی بیوی کا لفظ آیا، نام نہیں لیا۔ کہیں فرعون کی امرا بیوی کا نام آیا، نام نہیں لیا۔ ایسے اور انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا مگر نام نہیں لیا۔ اور بھی کئی سارے مقامات پر یہ تذکرے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو حضرت بی بی مریم سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت بی بی مریم کی شادی کے بنا اللہ کی قدرت سے، بغیر کسی مرد کے تعلق سے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں بلوایا اور ان کو طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے، آسمانی کتاب عطا فرمائی اور وقت کا نبی اور رسول بنایا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے حملے سے محفوظ فرماتے ہوئے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج بھی وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں۔ قرب قیامت دنیا میں پھر تشریف آوری ہوگی اور پھر کم و بیش 40 سال کا زمانہ دنیا میں گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ان کے لیے قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں ان کی تدفین ہوگی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو کہ حضرت عمران کی اولاد ہیں، حضرت عمران کی اولاد ہیں، کیوں کہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں مریم اور حضرت عمران کے نواسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ہے آل عمران۔ کون ہے جی؟ آل عمران، عمران کی اولاد۔ قرآن مجید نے ان کے نام پر ایک سورت کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں تفصیلی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کے کئی سارے پہلو اور رخ ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہر طرف بات ہو، لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مختصر اور جامع بات ہو جائے تو بہت اچھی ہے، تاکہ اس سورت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، واقعہ کیا پیش آیا، آخر کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آل عمران کے نام سے موسوم فرما کر نازل فرمائی۔ شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، سن 9 ہجری، اس کے بعد 10 ہجری اور پھر انتقال ہے۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کا علاقہ ہے نجران، نجران سے عیسائیوں کے 60 علماء کا وفد آیا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، پادری عیسائیوں کے۔ اب وہ ایک مہم لے کر آئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا، آپ علیہ السلام کے پاس 3 دن اور 3 راتیں وہ مجمع رکا رہا، عیسائیوں کے 60 علماء رکے رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دن بھر ان کے ساتھ مناظرہ کرتے، دن بھر ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا اکرام کرتے، ان کو کھانا اپنے گھر سے تیار کروا کے کھلاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مہمان بنا کر رکھا۔ مہمان نوازی یہ مدینہ کے خمیر میں ہے، مدینہ کے خمیر میں۔ آگے چلیں گے، 25ویں پارے میں ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق نصیب فرمائی اور ہماری زندگیوں نے وفا کی تو وہاں پہ ایک بادشاہ کا تذکرہ آئے گا، تبا ایک بادشاہ تھے۔ یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہے فرعون۔ یاد رکھیے، یہ فرعون جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے یہ کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون نام نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی شہنشاہ ایران، اب کیا شہنشاہ کسی کا نام تو نہیں ہے نا، وقت کے ہر ایران کے بادشاہ کو شہنشاہ کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فراعنہ مصر، فراعنہ فرعون کی جمع، مصر کے فرعون یعنی مصر کے بادشاہ۔ ان میں ایک ایسا ظالم جابر گزرا کہ جس کے مختلف نام ذکر ہیں کتابوں کے اندر، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا جو فرعون ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے لقب سے بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ نے اسی کو پانی کی بے رحم موجوں کا لقمہ بنایا تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور ایسے ہی روم کے ہر بادشاہ کو جو ہے نا وہ قیصر روم، ہر بادشاہ کا لقب تھا قیصر، اور فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا، اس زمانے میں کہتے ہیں قیصر و کسرا ہر بادشاہ کا لقب تھا۔ ایسے ہی یمن کے ہر بادشاہ کا لقب تھا تبع۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے بھی بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ اسد حمیری تبع
اسد حمیری طبہ، یمن کا بادشاہ، اس کا نام تھا اسد، قبیلہ حمیر سے تھا، حمیری کہا جاتا، اور طبہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے یہ چلا، اور اس کا خیال تھا کہ میں سارے علاقوں کو فتح کروں گا۔ مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، اس وادی میں پہنچا تو یہاں بغیر لڑائی کے اس نے یہاں تسلط جمایا، اپنے بیٹے کو یہاں کی زمام کار حوالے کر کے آگے چلا گیا۔ پیچھے کسی نے رات کے اندھیرے میں طبہ حمیری کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب اس کو آگے خبر ملی کہ تیرا بیٹا مدینہ میں یثرب میں قتل ہو گیا ہے۔ یہ واپس آیا بڑے جلال سے، غصے سے، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں مدینہ میں ایک بچہ بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ ادھر مدینہ کے لوگوں نے بھی مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، ادھر سے بھی تلواریں نکلیں، ادھر سے بھی ایک لشکر تھا، تلواریں نکلیں، لڑائی شروع ہو گئی۔ کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ سارا دن طبہ حمیری کے فوجوں کے ساتھ لڑائی لڑتے، جب کھانے کا وقت ہوتا تو مدینہ کے گھروں سے خواتین کھانا لے کر اس فوج کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ مدینہ کے گھروں سے دشمن فوج کے لیے کھانا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی ہے۔ بڑے مہمان نواز لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مدینہ کی جانب مہاجر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ کی جانب۔ تو یہ عیسائی آ گئے، جو علماء تھے 60 علماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھانا کھلاتے رہے، ان کا اکرام کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ بھی ہوتا رہا۔ یہاں رکھو۔ توجہ ہے جی۔ ان 60 علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو موضوع چھیڑا، جو عنوان چھیڑا، وہ یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو الہ اور معبود مانتے ہیں، اس لیے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں اور ہماری کتاب انجیل کے اندر ان کو مختلف اس طرح کے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے جو ہے نا روح اللہ، ابن اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، لہٰذا ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کائنات کے بہت سارے کاموں کا اختیار دے رکھا تھا، لہٰذا وہ کائنات کی بگڑی بنانے والے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو معبود سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا 3 معبودوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے معبود کی جو صفتیں ہیں، کیا وہ ہمارے معبود والی صفات ہیں؟ انہوں نے کہا جی تمہارے معبود کی کیا صفات ہیں؟ کہ جی ہمارے معبود کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، اور وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اور رحم مادر کے اندر وہ بچوں کی شکلیں اور تصویریں بناتا ہے۔ یہ ہمارے معبود اور ہمارے الہ کی صفات ہیں۔ بتاؤ کیا تمہارے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے کوئی ایسی صفت موجود ہے؟ تو انہوں نے بہرحال دم کٹے سے دلائل پیش کی۔ اپنے طور پر دعویٰ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معبود مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ان کو روح اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی روح۔ تو یہ تو ایک صاف سی بات ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے بنایا ہے تو باقی مخلوق کی روح کو کس نے بنایا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو کیا اس کے اندر کوئی الگ حیثیت تھوڑی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے خالق اللہ ہیں تو جناب باقی مخلوق کے خالق کوئی اور ہوں گے؟ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے جی۔ ابن اللہ کا لفظ آیا تو آپ نے فرمایا ابن اللہ سے مراد ہے عبد اللہ۔ کیا ہے جی؟
और अब्दुल्लाह का मतलब है अल्लाह का बंदा। जो बंदा होता है वो शरीक होता है अल्लाह का? नहीं, वो तो शरीक नहीं, वो तो क्या होता है, मोहताज होता है, वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं होता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा और कोई शुबो, उन्होंने बहरहाल 5 शुबहात का इजहार किया कि जी आले इमरान को इसलिए माबूद मानते हैं, इस घराने को इसलिए माबूद मानते हैं कि एक तो ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह के अलकाबात से नवाजा गया है हमारी आसमानी किताबों में, और दूसरी वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की वजह से हमें ख्याल आता है कि वो माबूद मालिक व मुख्तार हैं। क्या है जी कि जनाब वो मादरजाद नाबीने शख्स की आंखों पे हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता, वो बर्स और कोड़ के मरीज के बदन पे हाथ फेरते तो वो अच्छा भला हो जाता, हत्ता कि वो एक बोसीदा कब्र के सिराने जाकर खड़े होते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाइए, तो वो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को खबर देते कि तुम घर से क्या चीज खाकर आए हो और क्या चीज बचा कर आए हो। ये सारी बातें हमें कुरान बताता है, ये इत्तलाएं देते कि जी इस वजह से हमें ख्याल आया कि ईसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब भी हैं, मुख्तार कुल भी हैं, इख्तियारात भी रखते हैं, जिंदगी मौत के मालिक भी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हैं, ये बयान करते जा रहे हैं। तुम्हारा तीसरा शुबो, जी तीसरा शुबो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ किताबें लिखी हैं। ईसाइयों ने कहा हमारे बुजुर्गों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिनके अंदर ईसा और मरियम, जकरिया अलैहिस्सलाम वगैरह इनकी माबूदियत और उलूहियत के इशारे हमें मिलते हैं। चौथा शुबो क्या है जी? चौथा शुबो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा बीबी मरियम बचपने में थी और बगैर मौसम के इनके पास अक्सर बगैर मौसम के फल हाजिर रहा करते थे, कोई ला कर देने वाला भी ना था। तो मालूम हुआ कि ये मालिक व मुख्तार थीं, अपने इरादे और इख्तियार से जब चाहती फल वहां मौजूद पाती और मंगवा लिया करती थीं। अच्छा जी, तुम्हारा पांचवा शुबो, जी पांचवा शुबो हमारा ये है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 120 बरस की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, जबकि उनकी बीवी बांझ थी, जवानी में भी औलाद के काबिल न थी। तो हम ये समझते हैं इतनी सारी सिफात जो इन लोगों के अंदर मौजूद हैं तो ये माबूद हैं, इलाह हैं, मुख्तार कुल हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं। जब उन्होंने इन 5 शुबहात का इजहार किया अल्लाह तबारक व तआला ने, अब जरा समझना, मैंने अर्ज किया था इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है, नाजिल क्यों हुई। जब उन उलमा ने, नजरान के 60 उलमा ने ये 5 शुबहात पेश किए इन बुजुर्गों के मुताल्लिक, इन हस्तियों के मुताल्लिक, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में सूरह आल इमरान की इब्तिदाई 80 आयात नाजिल फरमा दी। कितनी? और फिर एक एक शुबों का जवाब, इंशाल्लाह हम चलेंगे, एक एक शुबों का जवाब आएगा इंशाल्लाह, एक एक शुबों का जवाब। कुरान मजीद ने ईसाइयों के तमाम इन नजरियात की धजियां बखेर के रख दी हैं कि तुम कहते हो कि जनाब वो चूंकि मुर्दों को जिंदा कर लेते थे और नाबीना को बीना कर लेते, कोड़ी को अच्छा भला कर देते, तो जनाब ये सब कुछ था, तो लिहाजा वो इख्तियारात रखते थे, मालिक व मुख्तार थे। तो फरमाया वो तो कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाइए, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म बीच में ना आता तो उनका इख्तियार ना होता। समझ आ गई है? ये सब कुछ हुआ तो किसके हुक्म से, किसके इरादे से? अल्लाह ताला ने मोजज़े अता फरमाए थे। उस जमाना के एतबार से हर पैगंबर को मोजज़े अता होते रहे हैं। ये तो है शान नुज़ूल। आगे चलेंगे कि फिर इन 60 उलमा का हशर क्या हुआ, इशारा कर दूं। फिर क्या हुआ जी? 3 दिन गुजर गए, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। आपने फरमाया फिर एक काम करते हैं, अब दलाइल खत्म, दलाइल की बात नहीं होगी, अब होगा मुबाहला। क्या लफ्ज है? मुबाहला। मुबाहला का मतलब ये होता है एक मैदान में निकल आएंगे, तुम भी अपनी औरतें लाओ, हम भी अपनी औरतें बच्चे लाएंगे, तुम भी आओ, हम भी आएंगे, और हम वहां एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करेंगे। हम कहेंगे या अल्लाह अगर मैं बातिल पर हूं तो मुझ पर तेरा गैज़ो गजब नाजिल हो। तुम कहना अगर हम बातिल पर हों तो हम पर तेरा गैज़ो गजब नाजिल हो। मुबाहला ये एक ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला नकद सजा दे दिया करते हैं, नकद सजा मिल जाती है। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर क्या हुक्म है? आपने फरमाया सुबह तैयारी रखो, हम भी घर वालों को जाके तैयार करते हैं, सुबह मैदान में निकलेंगे और मुबाहला होगा। जो सच्चा होगा वो भी सामने, जो बातिल पे होगा वो भी सामने पता चल जाएगा। अब इन्होंने आपस में मशवरा किया। इनके लश्कर के 3 बड़े बड़े उलमा थे, बड़े चोटी के उलमा, चोटी के उलमा। इनमें
انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی دیکھو جو کچھ بھی ہے یہ پیغمبر سچے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں ان کے تذکرے موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ضد پہ اڑے ہوئے مانتے نہیں ہیں، یہ پیغمبر سچا ہے، ان کی باتیں بھی کھری ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں جو ہماری دولت، ہماری دنیا، ہماری گدیاں اور ہماری کر و فر ہے، ہمارے مرید ہیں اور ہماری لوگوں میں بلے بلے اور واہ واہ ہے، اگر ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ساری کی ساری وہ شان و شوکت ہاتھ سے چلی جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ شان و شوکت ہمارے ہاتھ سے جائے، لہذا جان بھی بچانی ہے اور اپنی شان و شوکت بھی بچانی ہے۔ کیا کیا جائے کہ جب آپ علیہ السلام سو جائیں تو رات کے اندھیرے میں یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، رات کے اندھیرے میں نجران کے 60 علماء عیسائیوں کے غائب ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے، مقابلہ کی تاب نہ لا سکے، اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تیسری بات یہ ہے، چونکہ آغاز ہے سبق کا تو ابتدا میں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ اس سورت کا پچھلی سورہ بقرہ کے ساتھ تعلق ہے، جسے ہم کہتے ہیں ربط۔ کیا کہتے ہیں؟ ربط قائم ہے، ربط، رابطہ، ربط، سمجھا کہ مربوط کلام ہے، جڑی ہوئی کلام ہے آپس میں، جیسے موتیوں کی مالا آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، مالا کے موتی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے قرآن کی صورتیں اور آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یعنی بے ربط گفتگو نہیں ہے۔ دنیا میں آپ اگر بے ربط گفتگو کریں، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، لوگ کیا عقل مند کہیں گے؟ جو بندہ غیر مربوط کلام کرتا ہے، بے جوڑ بات کرتا ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو وہ لوگ اس کو کوئی دانا نہیں سمجھتے۔ اللہ کا کلام ہو اور اس میں ربط نہ ہو، ایسا ممکن ہے اللہ کا کلام ہے، کلام الہی، اور اس میں آپس میں جوڑ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہترین جوڑ ہے، میں جوڑ لگا دوں تاکہ آپ کو عنوان سمجھ میں رہے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے جاگ رہے ہیں۔ جی وقار بھائی جاگ جائیں، ابھی جوڑ لگنے لگا ہے، جوڑ نہ لگا تو رہ جائیں گے، پھر آگے تو پھر سفر کرنا ہے انشاءاللہ، ابھی تو اس سورت کے فضائل بتانے ہیں انشاءاللہ، ہاں جی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، اللہ ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنا دے، اللہ ان سورتوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ فضائل بھی بہت ضروری ہیں، مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل بھی بہت ضروری ہیں، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں چونکہ، تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جب فضائل بیان فرمائے ہیں تو معلوم ہوا فضائل قبول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب فضیلت معلوم ہوتی ہے، فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ وہاں فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ آ گئی، بقرہ کا معنی شاباش، گائے، گائے والی سورت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں اس سورت کے اندر یہودیوں کا تذکرہ گزرا، آپ کو یاد ہے بار بار یہودیوں کے حالات بیان ہوئے سورہ بقرہ کے اندر، تو اشارہ کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود۔ یا اللہ فاتح میں کہہ دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہ تو گائے کی عبادت کریں گے، نہ گائے کو پوجیں گے، نہ گائے ماتا بنائیں گے، اور نہ ہی گائے سے مدد مانگیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے گائے کو ماتا بنایا تھا۔ کہ یہود و ہنود ایک ہی چیز ہیں، یہود ہنود، ہندو یہودی ایک ہی چیز ہیں، ان کے پیچھے نظریات آپس میں ملتے ہیں، وہ بھی گائے کے پجاری، یہ بھی گائے کے پجاری۔ تو چنانچہ یا اللہ ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت، یہ تذکرہ ہو گیا سورہ بقرہ کے اندر، تفصیلات بیان ہو گئیں۔ آگے آل عمران، اس کا ربط بھی اسی طرح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى اے کما فعلت النصارى۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہودیوں کی طرح نہ گائے کی عبادت کریں گے، نہ گائے سے مدد مانگیں گے، اور عیسائیوں کی طرح نہ عمران کی اولاد کی عبادت کریں گے، نہ اولاد عمران سے مدد مانگیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے؟ یہ ربط ہے، تعلق ہے صورتوں کا۔ پچھلی صورت میں یہودیوں کے حالات اور اس صورت میں عیسائیوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ان کے نظریات کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ نمبر 4،
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جہاں بھی آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کے کمالات بیان فرمائے، ساتھ سورہ آل عمران کو بھی آپ علیہ السلام نے رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن سیکھا کرو، قرآن نور ہے، قرآن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بطور خاص دو بڑی صورتیں پڑھا کرو، دو بڑی صورتیں سیکھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں نور ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ دونوں نور ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دن قیامت کے جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، جو ان دو صورتوں کو پڑھنے والا تھا، ان دو صورتوں کو سیکھنے والا تھا، سکھانے والا تھا، ان کے عقائد و نظریات کو اپنانے والا تھا، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو یہ دونوں صورتیں بادل بن کر سائبان کی طرح، یا آپ نے فرمایا جیسے پرندے پروں سے پر ملا کے سایہ کر دیتے ہیں، ایسے یہ صورتیں آپس میں پروں سے پر ملا کر اس کے اوپر سایہ رکھیں گی، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا ان صورتوں کے پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کا سایہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سایہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو جمع کر کے اپنا خواب سنانے لگے۔ فرمان لگے بھائی تمہارے بھائی نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ تمہارے بھائی سے مراد یعنی میں نے دیکھا ہے۔ بھائیو تمہارے بھائی نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ خوبصورت پہاڑ ہے، اس کی چوٹی ہے، اور میں اس پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں۔ جب میں اوپر پہنچتا ہوں تو کچھ اور بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دو سرسبز و شاداب پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں۔ دو درخت ہیں، سرسبز و شاداب ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ہم پہنچے تو ان میں سے ایک درخت نے آواز دی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا؟ دوسرے نے آواز دی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو سورہ آل عمران پڑھا کرتا تھا؟ تو جو پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھا کرتے تھے۔ جو سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے، بقرہ والا درخت ان کی جانب اپنی ٹہنیاں جھکا دیتا اور وہ اس کے پھل کھانے لگتے، اور ساتھ ہی اس کی ٹہنیوں پہ بیٹھ جاتے اور وہ درخت لے کے ان کو اوپر چڑھ جاتا۔ اور ایسے آل عمران والا درخت بھی ان کے سامنے جھک جاتا، پھلوں سمیت یہ پھل بھی کھاتے اور اس کی ٹہنیوں پہ بیٹھ کر اوپر چلے جاتے۔ یعنی اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتے۔ یہ مقام ملا ان دو صورتوں کے پڑھنے والوں کو۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ محبت رکھیں ان صورتوں سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن قیامت کے وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، کامیاب ہوگا، اللہ کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہوگا، جس نے 7 بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں۔ یا پھر اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جو 7 بڑی بڑی صورتیں جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو 7 بڑی بڑی صورتوں کو سمجھنے اور جاننے والا۔ سمجھنے کا مطلب ہے ان کے الفاظ، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کے حلال، ان کے حرام، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے جائز، ان کے ناجائز، جو احکامات بیان ہوئے ان کا جاننے والا، سمجھنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا وہ سب سے بڑا عالم ہے، بہترین عالم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی 7 صورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ۔ کاؤنٹ کرتے جائیں بھائی، آج سے ارادہ بھی کریں، انشاءاللہ کوشش میں لگ جائیں۔ ہاں جی کوشش تو کریں۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، انفال اور توبہ بیچ میں چھوڑ دیں اور آگے چلے گئے سورہ یونس۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس۔ فرمایا جو ان 7 صورتوں کو سیکھ سمجھ لیتا ہے تو وہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ یہ فضائل بڑے ہیں ان صورتوں کے، بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ دن قیامت کے
ان صورتوں کا پڑھنے والا، سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ، یا مطلقاً قرآن مجید سے تعلق رکھنے والا، جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اپنے قریب میں خوب رو نوجوان کو پائے گا، انتہائی خوبصورت چہرے والا نوجوان اس کے برابر میں کھڑا ہوگا، اور وہ نوجوان اسے کہے گا کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو؟ کہے گا آپ کون ہیں اتنے حسین و جمیل؟ تو وہ نوجوان بولے گا میں رب کا قرآن ہوں۔ میں کون ہوں؟ رب کا قرآن ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اس کے پاس بھیجا گیا ہوں جس کو میں نے دنیا میں بے آرام رکھا تھا، دن میں مجھے پڑھا کرتا تھا تلاوت وغیرہ، اور رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازوں میں مجھے پڑھا کرتا تھا، جس کو میں نے دنیا میں بے آرام رکھا، میں اس کے پاس بھیجا گیا ہوں کہ میں اس کی شفاعت اور سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں۔ اور حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فرمایا کہ جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو اللہ کا کلام اس کی اور کرسی عدالت کے بیچ میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا کرے گا؟ لفظیں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے خیال، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کو حکم دیا ہوگا کہ تو اس کی سفارش کر تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ابتدائی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی ابتدائی الفاظ جو ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس سورت کے ابتدائی الفاظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا یہ دونوں جو ہے نا اسم اعظم ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ میں تیسرا بھی ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب میں حی القیوم کا لفظ ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، فرمایا جو ان تین آیتوں کی مدد سے دعا مانگتا ہے، ان تین آیتوں کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے، گویا اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتے۔ اس سے ہم میرے بھائیوں دعا کی آداب سیکھیں، آداب سیکھ کر انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ترجمہ ہوا تھا ان کی انشاءاللہ مختصر تشریح پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔